ایک وسیع عریض نیلے سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا پرندہ رہتا تھا۔ وہ دن بھر آسمان کی وسطوں میں اڑتا، بادلوں سے کھیلتا اور شام ڈھلے واپس ساحل کے قریب درخت پر آ کر آرام کرتا۔ وہ آزاد، خوش مزاج اور فطرت کا مالک تھا۔ اسے دنیا کے بارے میں جاننے کا بے حد شوق تھا، لیکن اس نے کبھی سمندر کے اندر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن وہ پرندہ اڑتے اڑتے دور سمندر کے بیچ پہنچ گیا۔ وہیں اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک بہت بڑی نیلے رنگ کی مخلوق پانی سے باہر آ کر سانس لے رہی تھی۔ پرندہ حیران رہ گیا، اس نے پہلی بار وہیل دیکھی تھی۔ پرندے نے آ کر ادب سے پوچھا، السلام علیکم، آپ کون ہیں؟ وہیل مسکرا کر بولی، وعلیکم السلام، میں وہیل ہوں، میں اس سمندر کی سب سے بڑی مخلوق ہوں۔ پرندہ خوشی سے چہک اٹھا، واہ، آپ تو بہت بڑی ہیں، میں نے آپ جیسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی۔ وہیل نے بھی پرندے کو غور سے دیکھا اور کہا، اور تم کتنے ہلکے اور خوبصورت ہو، تم تو آسمان میں اڑ سکتے ہو، میں نے کبھی اڑان نہیں بھری۔ دونوں ایک دوسرے کی دنیا سے حیران تھے۔ پرندہ ہوا کی دنیا کا واسی تھا اور وہیل پانی کی گہرائیوں میں رہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کی باتوں میں دلچسپی لینے لگے۔ پرندہ آسمان کی بلندیوں کی، بادلوں کی اور بارشوں کی کہانیاں سناتا، اور وہیل سمندر کی گہرائیوں، مرجانوں، رنگ برنگی مچھلیوں اور سنہرے موتیوں کی باتیں کرتی۔ دن گزرتے گئے اور وہیل اور پرندے کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ پرندہ وہیل کی پیٹھ پر بیٹھ کر سمندر کی سیر کرتا اور وہیل پرندے سے آسمان کی تصویریں اور کہانیاں سنتی۔ ایک دن آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا تیز چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے خطرناک طوفان آ گیا۔ پرندہ اپنی چھوٹی سی جان لے کر ادھر ادھر اڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہوا کی شدت نے اسے کمزور کر دیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے چیخا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اسی وقت وہیل پانی سے باہر آئی اور چلا کر بولی، جلدی آؤ، میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ پرندہ لڑکھڑاتے ہوئے وہیل کی پیٹھ پر اترا۔ وہیل نے تیز لہروں سے لڑتے ہوئے پرندے کو قریبی ایک چھوٹے جزیرے پر پہنچا دیا۔ وہاں ایک درخت کے نیچے پرندہ سکون سے بیٹھ گیا، بھیگا ہوا اور تھکا تھکا مگر محفوظ۔ طوفان کے گزر جانے کے بعد پرندہ بہت شکر گزار ہوا۔ وہ وہیل کے قریب آیا اور بولا، اگر تم نہ ہوتی تو آج میں شاید زندہ نہ رہتا۔ وہیل مسکرائی اور بولی، دوستی کا مطلب ہی یہ ہے کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ پرندہ خاموشی سے سوچنے لگا، ہم کتنے مختلف ہیں، ایک آسمان کی مخلوق اور ایک سمندر کی، پھر بھی ہماری دوستی کتنی خوبصورت ہے۔ اسی دن سے وہیل اور پرندے کی دوستی سب کے لیے ایک مثال بن گئی۔ انہوں نے سیکھا کہ اگر دل صاف ہو اور نیت اچھی ہو تو فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کبھی پرندہ وہیل کو اڑان کے خواب سناتا تو کبھی وہیل پرندے کو اپنے پانی کے نیچے کی روشنی کا راز بتاتی۔ یوں دو الگ دنیاؤں کے باعث ایک ایسی دوستی کی مثال بن گئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوستی رنگ، نسل، ماحول یا حالات کی محتاج نہیں ہوتی۔ سچی دوستی وہی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے اور فرق کو نہیں بلکہ دل کو دیکھے۔